اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے والدین کے لیے۔ جن گھروں میں بچے نہیں ہوتے وہ گھر سنسان ہوتا ہے، اور جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمتیں عطا کرتا ہے، بچوں کی چہکنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ایک افسوسناک خبر ہے ایک بچے کے حوالے سے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بچے کو مرنے کا حکم دے دے۔ آج اس ولاگ میں ہم بتانے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عدالت نے ایک بچے کو مرنے کا حکم دے دیا، جبکہ والدین کے لیے یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا، اور والدین کی چیخو پکار، والدین کی آہو پکار اور سسکیاں کوئی نہیں سن سکتا، کیونکہ جب ایک والدین کو پتا ہو کہ یہ آپ کا بچہ ہے اور اس کو یہ اتنی دیر میں مر جائے گا، اس والدین کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ وہ والدین تو جیسے زندگی جو ہوتی ہے نا، اس سے مایوس ہو کر صرف وہ بھی ہمت ہار جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہی اس دنیا میں نہیں رہے گا، ہمارا جینے کا مقصد ہی کیا ہے، کیونکہ ہم تو بچے کی خاطر ہی جی رہے ہیں۔ ایک پیارا سا خوبصورت بچہ، اس بچے کا نام ہے چارلی گریٹ، جس کو عدالت نے مرنے کا حکم دے دیا تاکہ وہ گھر جا کر اپنی زندگی کا سکون سے اختتام کر سکے، تاکہ گھر جا کر وہ سکون سے اپنے والدین کی گود میں اپنی زندگی جو ہے اس کی آخری سانسیں جو ہے وہ لے سکے۔ عدالت نے اتنا بڑا فیصلہ، اتنا بڑا حکم کیوں دیا، اور اس کو اس بات کی تصدیق عدالت نے کیوں کی کہ اب جو ہے اس کو گھر جانا چاہیے۔ عدالت جو ہے وہ بڑے بڑے فیصلے تو کرتی ہے، لیکن یہ فیصلہ عدالت کے لیے بھی کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، جب اس نے ایک نومولود 1 سال کا بچہ جس کو گھر جانے کے لیے حکم دیا، اور وہ بچہ جو ہے جس کا نام ہے چارلی گریٹ، بہت خوبصورت، اس کو چارلی کو ایک نایاب بیماری ہے جس میں نہ تو وہ دیکھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، اور نہ حرکت کر سکتا تھا، اور نہ ہی سانس لے سکتا تھا۔ سانس بھی اس کو مصنوعی شاید مل رہی ہوگی۔ یہ ایک نایاب بیماری تھی جو کئی عرصے کے بعد پتہ نہیں کتنے پرسنٹ لوگوں کے اندر، شاید بہت کم پرسنٹ پائی جاتی، جس کی لپیٹ میں یہ چھوٹا سا ننھا سا چارلی جو ہے وہ آ چکا تھا۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ بڑا طویل عرصے کے بعد عدالت کی کشمکش اور والدین کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ چارلی کی عمر 1 سال ہے، بہت تکلیف دہ بیماری کے اندر وہ بڑا عرصے سے جو ہے مبتلا تھا، اسی لیے اس کے بعد فیصلہ کیا گیا ہاسپٹل کی طرف سے، اور نوٹس بھجوایا گیا عدالت کے اندر۔ یہ بچہ جو تھا یہ لندن کے گریٹ آرمنڈ اسٹریٹ ہاسپٹل کے اندر زیر علاج تھا، جہاں پہ اس کا علاج کافی عرصہ سے کیا جا رہا تھا، جس کے باعث وہ انتہائی تکلیف کے اندر تھا۔ جس کے بعد لندن کے گریٹ آرمنڈ اسٹریٹ ہاسپٹل نے بچے کی لائف سپورٹ ہٹانے کی اجازت مانگی تھی، جس پر عدالت کو بھی فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ انسانی حقوق اور والدین کے حقوق کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، اور عدالت بڑی کشمکش بڑے لمبے عرصے کے بعد جا کے یہ فیصلہ جو ہے کیا گیا، اور عدالت نے کہا کہ بچے کو آپ گھر لے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد والدین جو چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کا علاج ہم امریکہ میں لے جا کر کروانا چاہتے ہیں، لیکن ہاسپٹل نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ امریکہ میں جا کر علاج کروانا اس کا بے سود اور انتہائی تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ تجرباتی علاج جو ہے وہ والدین کروانا چاہتے تھے، تو ہاسپٹل نے کہا کہ آپ تجربے بچے کے اوپر نہیں کروائیں، کیونکہ وہاں پہ بچے کو اور زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے اس کی لائف سپورٹ جو ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں، اور بچہ گھر میں جا کر سکون سے اپنی سانسوں کا خاتمہ کر سکے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پوپ فرانسس نے بھی بچے کا علاج جو ہے اس کو کروانے کی پیشکش کر دی، لیکن علاج اس قدر تکلیف دہ تھا کہ ان کو اجازت نہیں دی گئی، یہاں تک کہ یورپی انسانی حقوق عدالت نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا اور انسانی توجہ جو ہے وہ حاصل کر لی، اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو جو ہے بڑی وائرل ہوئی بچے کی، کہ کس قدر خوبصورت چارلی جس کو یعنی کہ انتہائی افسوس کے ساتھ عدالت نے جو ہے وہ گھر بیچا ہے، کہ یہ اپنے جا کے سانسیں جو ہے گھر میں
जो चंद सांसें बची हैं, क्योंकि वो एक लाइफ सपोर्ट के थ्रू ही ज़िंदा था और जब से वो पैदा हुआ था उसको ये नायाब बीमारी लगी थी, जिसके बाइस उसके वालिदैन बड़ी तकलीफ़ से गुज़र रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि वो बच्चे को जो है हॉस्पिटल से लाइफ से सपोर्ट उसकी हटा दी जाए, वो चाहते थे कि वो इसका इलाज कराएँ। लेकिन एक छोटा नौमौलूद बच्चा जिसको चारों तरफ नालियाँ जो हैं उसको लगाई गई थीं, उसके सारे जिस्म के ऊपर, उसकी नोज़ के ऊपर डिफरेंट किस्म की नालियों के ज़रिए उसको साँस दिया जाता होगा, ये डॉक्टरों को बेहतर पता है। ताहम अदालत ने भी तईद की है हॉस्पिटल की, जो उन्होंने उनको रिकमेंडेशन की, हॉस्पिटल की तईद करते हुए ये फ़ैसला करना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन ये फ़ैसला लिया गया। अब सोचिए कि उस वालिदैन का क्या हाल होगा, जब उनको ये पता चला कि बच्चे को जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर भिजवा दिया गया है और उसको ये कहा गया कि घर जाके ये सुकून से अपनी साँसें जो है वो ले। तो उन वालिदैन के लिए जब एक उम्मीद की किरण थी कि बच्चा हॉस्पिटल के अंदर है और हॉस्पिटल में हो सकता है कि हमारा बेटा जो है वो ज़िंदा बच जाए, एक उम्मीद की किरण थी। अब सारी उम्मीदें टूट चुकी, लेकिन हॉस्पिटल ने ये सख्ती से मना किया है कि तजर्बाती इलाज आप बच्चे का नहीं करवाएँगे, क्योंकि वो इंतहाई तकलीफ़ देह हो सकता है, क्योंकि अरसा दराज़ से ये बच्चा पहले इतनी तकलीफ़ में मुब्तला है, इसको मज़ीद आप तकलीफ़ ना दें। तो बच्चे जो होते हैं ये बड़े प्यारे मासूम फूल होते हैं और इन फूलों को कुछ ना हो, अल्लाह ना करे किसी के वालिदैन को बच्चों का, औलाद का दुःख देखना पड़े। जितने भी हॉस्पिटलों में, घरों में बच्चे बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फ़रमाए। ये चार्ली के वालिदैन की दुआई है कि हमारे बच्चे को जो है वो इलाज करवाएँ, चाहे जैसे भी हो, उसकी साँसें बच जाएँ। लेकिन साँसों का मालिक सिर्फ़ रब है, सदा बादशाही रब की, और जब तक रब चाहेगा उसकी साँसें चलेंगी। ये मस्नूई साँसें उसको दी जा रही थी, वो साँस भी सही से नहीं ले पा रहा था और अब कितनी उसकी ज़िंदगी है, कितनी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर जो है वो भिजवा दिया गया है। थैंक यू सो मच। ढेर ख़याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहें और बच्चों को कुछ ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।